بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت۔ چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقوی اور عبادت و خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ علیہ السلام کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے برپا کردہ انقلاب کو اپنی پھوپھی اور اسیران کربلا کے ہمراہ آب حیات پلایا، اور انقلاب عاشورہ کا زندگی کی آخری سانسوں تک دفاع کیا، اور دنیا کو اس عظیم انقلاب کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا، اور اس کے ثمرات کو ہر خطے تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام ہی ان آنکھوں کے مالک ہیں جن سے 10 محرم کے بعد جاری ہونے والے آنسو کبھی خشک نہ ہوئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بہت ہی عظیم اوصاف، اعلیٰ ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے، اور لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے ملتے تھے کہ ہر ملنے والا آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی حاجات اور ضرورتوں کا خیال رکھتے، اور اپنا تعارف کروائے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا دیتے۔ اگر آپ علیہ السلام کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تاریخ نے آپ علیہ السلام کو زین العابدین اور سید الساجدین کے القاب دیے اور سجاد کے نام سے یاد کیا۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کے جہاد کی بات کی جائے تو مختصراً اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے کبھی گوشہ نشینی، صوفیت یا رہبانیت کی نمائندگی نہیں کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سانحہ کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا، اور اس کے بعد اپنی سیرت و کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا، اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ایسے ہدایت یافتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا کہ جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا، جس کی واضح مثال دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں آپ کے وہ ولولہ انگیز خطبے ہیں جو باطل ایوانوں میں زلزلہ برپا کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے بعد اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریہ کرتے، کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے طرز عمل سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول کی مظلومیت سے آگاہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پر عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پر حکمرانوں کے بجائے اہل بیت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے آپ علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے درپے ہو گئے۔ آخر میں اس ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ہشام ابن عبد الملک کی جانب سے ولید ابن عبد الملک کو سونپی گئی کہ جس نے کھانے میں زہر ملا کر آپ علیہ السلام کو کھلا دیا۔ وہ کھانا تناول فرماتے ہی آپ علیہ السلام کے بدن میں زہر ترایت کر گیا، اور آپ علیہ السلام کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کو چند وصیتیں فرمائیں، اور پھر فرمایا، اے میرے فرزند، آگاہ ہو جاؤ کہ میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، اور موت قریب آ چکی ہے، اور ولید جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے فرزند، میں تمہیں وہ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اس وقت کی تھیں جب ان کی شہادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔
پھر امام علیہ السلام نے کچھ وصیتیں فرمائیں کہ جن میں یہ وصیت بھی تھی کہ اے فرزند، خبردار کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ وصیتیں کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سورہ فتح اور سورہ واقعہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس معبود کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا۔ ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی اور آپ علیہ السلام انتہائی مظلومیت کے عالم میں 25 محرم الحرام 94 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔